بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اے اللہ، فرشتے سب سے زیادہ تجھ کو جانتے پہچانتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ تجھ سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ سب سے زیادہ تیرے مقرب پسندیدہ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ جو جس قدر خدا کی عظمت اور قدرت کو جانتا ہے اسی قدر خدا سے مرعوب ہوتا ہے اور اسی قدر خدا سے ڈرتا ہے اور خدا کا مقرب ہوتا ہے۔ انسان سجدے کی حالت میں اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، خاص طور پر جب وہ سجدے میں خدا سے دعا بھی کر رہا ہو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال روایت از امام جعفر صادق علیہ السلام از کافی جلد 2۔ انسان جب ہلکے پیٹ ہوتا ہے یعنی کم کھانا کھائے ہوتا ہے تو وہ خدا سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہوا ہوتا ہے اور وہ خدا کا ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از کافی جلد 2۔ 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن خدا سے سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ پسندیدہ ہوں گے۔ نمبر 1، طاقت رکھنے کے باوجود غصے کی حالت میں اپنے سے کمزوروں پر ظلم نہ کرنے والے۔ نمبر 2، دو انسانوں کے درمیان صلح کرا دینے والے، بشرطے کہ قوم قبیلے کی وجہ سے طرفداری نہ کی ہو اور ناانصافی نہ کی ہو۔ نمبر 3، سچی حق بات کہنے والے، چاہے اس میں ان کا فائدہ ہو یا نقصان۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از خصائل صدوق۔ زمین پر ہل چلانے والے خدا کا خزانہ ہیں کیونکہ وہ پاکیزہ روزی اگاتے ہیں۔ یہی لوگ مقام کے لحاظ سے خدا کے قریب ترین ہوں گے، ان کو مبارک مبارک کہہ کر پکارا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از کافی جلد 5۔ کیونکہ ان کے ذریعے سے خدا لوگوں کو رزق فراہم کرتا ہے۔ یہ لوگ خدا کا وہ ہاتھ ہیں جو لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے اور پھر انسان ہر کام کر سکتا ہے۔ خدا سے قرب کی انتہا۔ حدیث قدسی۔ جب کوئی بندہ فرائض کو ادا کرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ کسی نفل کام کر کے میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس حد تک میرے قریب ہو جاتا ہے، میرا پسندیدہ بن جاتا ہے کہ میں خود اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ حملہ کرتا ہے۔ یہ انتہائی قرب کا بیان ہے جس کا پوری طرح سمجھنا ممکن نہیں۔ جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ حدیث قدسی از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کافی جلد 2۔ اے محمد، میرا بندہ میرے مقرر کیے ہوئے فرائض ادا کرنے سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعے میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی سب سے زیادہ خدا کا مقرب وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ قوت، توجہ، شوق اور خالص خدا کو خوش کرنے کی نیت سے خدا کے مقرر کیے ہوئے فرائض کو ادا کرتا ہے۔ پھر وہ نوافل ادا کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں خود اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کافی جلد 2۔ معلوم ہوا خدا کا سب سے زیادہ قرب یہ ہے کہ خدا خود بندے سے محبت کرنے لگے۔ خدا تک پہنچنا۔ خدا تک پہنچنا ایک سفر ہے جو رات کی سواری پر سوار ہوئے بغیر طے نہیں ہو سکتا، یعنی نماز تہجد یا رات کو قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام از بہار 78۔ امیدوں سے کٹ کر ہی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ یعنی بندوں سے تمام توقعات توڑ کر صرف اللہ سے توقعات باندھ کر پوری توجہ لوگوں سے بنا کر صرف اللہ کی طرف کرنے سے تم خدا کا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ جو خدا کی راہ میں صبر کرتا ہے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ جب تک لوگوں سے دلی توقعات نہیں کاٹو گے خالق تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ خدا فرماتا ہے
کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ہے۔ قرآن، حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ مالک ہم پر مہربانی فرما کہ ہم تمام دنیا سے مکمل طور پر کٹ کر صرف تیری ذات کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں، تاکہ پھر تو ہمارے دل کی آنکھوں کو اپنی ذات کے نور سے روشن کر دے، تاکہ ہم تجھ کو قلب، روح اور عقل کی آنکھوں سے دیکھیں، یہاں تک کہ ہماری قلبی نگاہیں تیرے نور کے پردوں کو پھاڑ کر تیری عظمت کے سرچشمے تک پہنچ جائیں۔ مالک مجھے ان لوگوں میں قرار دے جنہوں نے تیرے قرب کا ارادہ نیت کیا ہو، پھر اس کے لیے سخت کوششوں کے کرنے سے نہ رکے ہوں، بس تیری ذات تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لیا ہو، اس مقصد سے کسی طرح نہ ہٹے ہوں۔ پھر تجھ تک پہنچنے کے لیے انہوں نے صرف تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور اس طرح وہ تجھ تک پہنچ گئے۔ مناجات شبانیہ از ائمہ اہل بیت علیہ السلام۔ خدا فرماتا ہے جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا خود اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ از ائمہ اہل بیت علیہ السلام۔ حدیث قدسی، جو شخص مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، جو میری طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حدیث قدسی مروی از جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال، وہ ذرائع اور طریقے جن سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یا علی، جو لوگ ایک عمل کرنے کے ذریعے اپنے خالق سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اصل میں وہ اپنی عقل سے خدا کا قرب حاصل کرتے ہیں، کیونکہ عقل ہی یہ بتاتی ہے کہ اصل کمال خدا سے قرب حاصل کرنا ہے، اور خدا سب سے اچھی ذات ہے، اس لیے اچھے کاموں ہی سے اس کا قرب مل سکتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از مشکات الانوار، بندے کا اللہ کی ذات سے قرب اس کی خالص نیت کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی جب اس کا واحد مقصد صرف خدا کی اطاعت کرنا اور خدا کو راضی کرنا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم، جو شخص خدا کے مقرر کیے ہوئے فرائض اور نوافل ادا کرنے کے ذریعے سے خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دوہرا تہرا نفع کماتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم، خدا کا قرب خدا سے سوال کرنے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور لوگوں کا قرب ان سے سوال نہ کرنے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر۔ حدیث قدسی، میرا قرب سب سے زیادہ میری محبت یا خوف سے رونے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، نیز عبادت گزار میرا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتے جتنا وہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں جو میری حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جو لوگ میرے خوف سے رو رو کر میرا قرب حاصل کرتے ہیں وہ لوگ رفیق اعلیٰ میں ہوں گے، بلندی درجات میں کوئی ان کا شریک نہ ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام از کتاب ثواب الاعمال۔ رونے سے مراد خدا کی محبت، خدا سے ملنے کا شوق یا پھر اپنے گناہوں پر شرمندگی اور سزاؤں کا خوف ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔